فبسند المتصل منی بطریق مشائخی الی الصحابی الجلیل عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم او یرحمکم من فی السماء. هذا هو حدیث الرحمہ وهو الحدیث المسلسل بالأولیہ بالسند المتصل منی الى امیر المومنین فی الحدیث الامام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ البخاری الجعفی قال باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبذلك السند قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ایک مجلس ہے حدیث کی جس میں ہماری بچیاں درس نظامی کی آخری کتاب صحیح بخاری کی تکمیل فرما رہی ہیں، جس کے بعد ان کو عالمہ بننے کی ڈگری عنایت ہوگی. خواتین کا حدیث کے بارے میں بہت بڑا کردار رہا ہے. جس طرح صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تابعین تک پہنچاتے تھے، اسی طرح حضرت بی بی عائشہ اور دیگر صحابیات وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اپنے شاگرد خواتین کو بلکہ مردوں کو بھی بیان فرماتی تھیں، جو سند کے ساتھ 1400 سال کے بعد بھی ہمارے تک وہ سلسلہ پہنچا ہے. قرون اولیٰ میں محدثین اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں، بلکہ چھوٹے بچوں کو بھی مجلس حدیث میں لاتے تھے، پردے کے انتظام کے ساتھ ان کو محدثین کے پاس بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی اور وہ حدیث سنتی تھیں اور ان کو اجازت حدیث ملتی تھی. ہمارے ایک شیخ ہیں دمشق کے، شیخ محمد متی حافظ. میری ابھی نومبر کے مہینے میں ان سے ملاقات بھی ہوئی، زیارت بھی ہوئی دبئی میں. انہوں نے وہ اصل دمشق کے ہیں، شام کے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المحدثات الدمشقیات. وہ خواتین
جو محدث ہیں اور جن کا تعلق دمشق سے ہے، ایسی 1000 خواتین کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ یہ صرف وہ محدثات خواتین ہیں جو صرف دمشق سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک دوسرے استاد ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، محمد اکرم ندوی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الوفا باسماء النساء، جو 10,000 خواتین کے تذکرے پر مشتمل ہے اور 43 جلدوں میں ہے، 30,000 اس کے صفحے ہیں، پیج۔ کافی ادوار ایسے بھی گزرے ہیں کہ دور دور کے محدثین مشہور محدثات خواتین کے پاس جاتے تھے اور ان کے پاس حدیث پڑھتے تھے، ان کے پاس بخاری پڑھتے تھے۔ مکۃ المکرمہ میں کریمہ مروزیہ جو اصل مرو ازبکستان کے علاقے کی تھیں، پھر مکے میں جا کر رہیں، ان کے پاس بخاری کا ایک خاص نسخہ کتاب ہوتا تھا جن سے دوسرے محدثین اپنی کتاب کا تقابل کراتے تھے، اور وہ ڈائریکٹ ابو ذر ہروی کی شاگرد تھیں، جو کشمیہنی، سرخسی اور مستملی کا شاگرد تھا، اور وہ تینوں فربری کے شاگرد تھے، اور فربری امام بخاری کا شاگرد تھا۔ ان کے پاس خطیب بغدادی جیسا مشہور محدث بغداد سے آیا، حج کے موقع پر کریمہ مروزی کے پاس صحیح بخاری ابتدا سے لے کر آخر تک انہوں نے پڑھی، 5 دنوں میں صحیح بخاری پوری کی، اور سند اجازت لے کر چلے۔ اتفاق یہ ہے کہ دونوں کے وفات کا سال ایک ہی ہے، خطیب بغدادی بھی 463 میں فوت ہوئے ہیں، اور کریمہ مروزیہ بھی 463 میں فوت ہوئی ہے۔ تو یہ ہماری بچیوں کی خوش نصیبی ہے کہ آج بخاری کا آخری درس ہو رہا ہے، ایسی بخاری جس کی حافظات، جس کی محدثات پرانے دور سے ان کا سلسلہ چلا، اور ایسی محدثات ہیں کہ مرد بھی ان کے پاس شاگرد بننے جاتے تھے۔ حافظ ابن عساکر دمشقی، جنہوں نے تاریخ دمشق 80 جلدوں میں لکھی ہے، ان کی قبر کی میں نے زیارت کی ہے دمشق میں، اور جس مدرسے میں شیخ الحدیث تھے وہ مدرسہ بھی میں نے دیکھا ہے، جو نور الدین زنکی نے ان کو تیار کر کے دیا تھا، مدرسہ نوری ہے، اب بھی قائم ہے۔ انہوں نے اپنے استادوں کا تذکرہ لکھا ہے، جو 3 جلدوں میں ایک خاتون کی تحقیق کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے جن خواتین استانیوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی تعداد 80 ہے،
جو خواتین ان کی استاد ہیں اور مرد استادوں کی تعداد 1700 ہے۔ الحمدللہ میری بھی استانیاں خواتین ہیں، 17 استانیاں میری خواتین ہیں جن سے مجھے اجازت حدیث حاصل ہے۔ تو خواتین کا ایک بڑا رول اور کردار رہا ہے حدیث میں۔ یہ تو مختصر تذکرہ تھا خواتین کا علم حدیث اور صحیح بخاری کے بارے میں خدمت کا مختصر جائزہ۔ اب ہم آتے ہیں اصل بخاری کے اس آخری حدیث پر۔ اس آخری حدیث سے پہلے میں نے ایک حدیث پڑھی جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رحم کرنے والے لوگ ہیں ان پر اللہ بھی رحم فرماتا ہے۔ زمین والوں پر تم رحم کرو تو آسمان والی ذات آپ کے اوپر رحم فرمائے۔ یہ ایسا سبق، ایسی حدیث ہے کہ ہمارے مدرسوں میں ہمارے اساتذہ پہلا سبق اسی حدیث کا دیتے ہیں۔ دوسری احادیث سنانے سے پہلے اس لیے میں نے وہ حدیث اس حدیث سے پہلے پڑھی تاکہ اساتذہ کے پاس جو ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے وہ امانت میں ان بچوں تک پہنچاؤں۔ ایسے تقریباً 100 میرے مشائخ اور استاد ہیں جن سے میں نے پہلی حدیث یہی سنی تھی اور سنی ہے۔ آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے وہ وزن اعمال کا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے عمل کا وزن ہوگا، تول ہوگی۔ اس کے بارے میں قرآن شریف کی ایک آیت ترجمۃ الباب میں رکھی، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ ہم انصاف والی ترازو، میزان یا انصاف کے لیے میزان رکھیں گے قیامت کے دن۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ بنی آدم کے اعمال اور قول کا وزن ہوگا۔ اب یہ وزن اعمال ہمارے اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک ہے۔ جس طرح توحید، اللہ ایک ہے، جس طرح رسولوں پر ایمان، جس طرح کتاب اللہ پر ایمان، جس طرح ملائکہ پر ایمان، جس طرح تقدیر پر ایمان، جس طرح آخرت پر ایمان، اسی طرح وزن اعمال کے حق ہونے پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ والوزن یومئذ الحق، قرآن شریف میں ہے کہ اس دن وزن برحق ہے، انسان کے اعمال کی تول ہوگی، حساب ہوگا۔ اب اس میں وزن کے بارے میں کچھ مسائل ہیں جن کو میں ترتیب سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ وزن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اہل سنت کا عقیدہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اس کے مقابلے میں جہمیہ، کرامیہ، معتزلہ نامی فرقوں کا، جن کا اس دور میں ڈنکا بجتا تھا، وہ وزن اعمال کے انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وزن اعمال نہیں ہوگا۔ ان کے 3 اعتراضات تھے، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پہلا اعتراض ان کا یہ تھا
کہ انسانوں کے اعمال جسمانی چیز نہیں ہیں، ان کو ہمارے مولویانہ اصطلاح میں کہتے ہیں جوہر اور عرض، یعنی جوہر نہیں ہیں، عرض ہیں، اور عرض جو ہوتے ہیں، آراز جو ہوتے ہیں، ان کی بقا ہے ہی نہیں۔ ہم جو بھی اخلاص دکھائیں یا جو بھی بات بولیں، مثلا ہم نے بولا الحمدللہ، تو یہ تو بس منہ سے نکلا اور چلا گیا، اب اس کو کس طرح تولا جائے گا جس کا بقا ہی نہیں ہے۔ دوسرے اسٹیپ پر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم باقی مانے بھی صحیح کہ باقی بھی ہیں، تو اس کا وزن نہیں ہو سکے گا، کہ وزن تو ایک جسمانی چیز کا ہوگا۔ تیسری چیز اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ عرض اور آراز کا وزن بھی ہوگا، تو وزن کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے، ان کو وزن کی کیا ضرورت؟ ہم ان تینوں سوالوں کے بھی اسٹیپ پہ اسٹیپ جواب دیتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جو انہوں نے بولا کہ عرض باقی نہیں رہتے، ہم ان کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ آراز باقی نہیں ہیں؟ یہ جو بھی بولا جاتا ہے ممکن ہے کہ یہ آسمانوں میں، فضا میں ہماری آوازیں بکھری ہوئی ہیں، اور سائنسدان تو اسی کھوج میں بھی ہیں کہ ان کو کیچ کر کے ٹیپ کیا جائے، ممکن ہے کہ آگے چل کر ایسی کوشش کامیاب بھی ہو۔ دوسری بات جو کہتے ہیں کہ عرض کا وزن نہیں ہوگا، ہم کہتے ہیں کہ ہر جہان کا فرق ہوتا ہے، یہ دنیا کا جہان ہے اور ایک آخرت کا جہان ہے، ہر جہان کا فرق ہوتا ہے۔ خود یہاں بھی دیکھیں، دنیا کے اندر بعض ملک ایسے ہیں جہاں 6 مہینے دن ہے، 6 مہینے رات ہے۔ ہمارے پاس یہ سردی کے موسم میں 10 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 14 گھنٹے کی رات، اور گرمی کے موسم میں الٹ ہوتا ہے۔ اور بعض ملکوں میں صرف 2 گھنٹے رات ہوتی ہے۔ تو جب دنیا کے ہی اندر مختلف طریقے دن بننے کے ہیں، تو یہاں عرض کے طول کے لیے بھی ممکن ہے کہ اس دنیا میں نہ ہو، وہ آخرت میں ہو۔ ویسے ہمارے ہاں یہ ایک علمی بات ہے کہ کہا جاتا ہے، ہم جب پڑھتے تھے کہ ہم جب کسی چیز کا تصور لاتے ہیں، علم ہوتا ہے کسی چیز کا، مثال کے طور پر ہم آنکھیں بند کر کے کسی پہاڑ کا تصور کریں، یا کسی آگ کا تصور کریں، یا کسی سمندر کا تصور کریں، تو وہ تو ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اب اس میں یہ بحث ہے علماء کے نزدیک کہ وہ پہاڑ خود آتا ہے دماغ میں، سمندر خود آتا ہے، آگ خود آتی ہے، یا ان کا مثال آتا ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ خود کہاں سے آئیں گی؟ اگر خود پہاڑ دماغ میں آ جائے تو خر کو لازم آ جائے، آگ دماغ میں آ جائے تو ہر کو لازم آ جائے، اور سمندر دماغ میں آ جائے تو غر کو لازم آ جائے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن ہر کو، خر کو، غر کو لازم اس لیے نہیں آتا کہ وہ باہر کی دنیا میں یہ چیزیں جوہر ہیں، لیکن جب دماغ میں آتی ہیں تو عرض ہیں۔ تو اس دنیا میں جب دماغ کے اندر عرض، وہی چیز باہر جوہر ہیں، تو ممکن ہے کہ یہ اعمال دنیا میں عرض ہوں اور آخرت میں جوہر بن جائیں۔ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ آخرت میں وزن کون سی چیز کا ہوگا؟ بعض کہتے ہیں کہ خود عمل کرنے والے لوگ پلڑے میں بٹھائے جائیں گے،
بعض کہتے ہیں کہ صحائف اعمال پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور تیسرا قول جو صحیح اور برتر اور بہتر ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، اعمال کا وزن ہوگا، اگرچہ عرض کیوں نہ ہوں، ہر جہان کا فرق ہے، ہر جہان کی اپنی اپنی کیفیات ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ میزان جو ہے اس وقت بھی پیدا شدہ ہے یا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا؟ بعض کہتے ہیں کہ پیدا شدہ ہے، اب بھی ہے۔ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے، یہ علامہ آلوسی نے ذکر کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے میزان کا دیدار کراؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو میزان دکھائی، حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اتنا بڑا میزان تھا کہ ایک پلڑا مشرق میں دوسرا مغرب میں۔ تو پھر جب ہوش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ ان پلڑوں کو بھرے گا کون، اتنے اعمال لائیں گے کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا داؤد انی اذا رضیت عن عبد ملأتها بتمرۃ، جب میں کسی بندے سے راضی ہوتا ہوں تو ایک کھجور سے بھی میں اس پلڑے کو بھر سکتا ہوں، اگر اخلاص کے ساتھ ایک کھجور صدقے میں دی ہو یا خیرات میں دی ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پیدا شدہ ہے، اس لیے تو ان کو دکھائی گئی، لیکن اس روایت کی سند ہمیں نہیں ملی، اس لیے ایک کوئی پکی بات نہیں۔ لیکن ایک دوسرا قصہ کتاب الزہد والرقائق میں عبداللہ بن مبارک نے نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک بزرگ کا، ایک راہب کا، جس نے اپنے عبادت گاہ میں 60 سال تک عبادت کی تھی۔ اچانک برسات برسی، بارش، موسم زبردست ہو گیا، وہ اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا تاکہ آپ کے اس طرح میں انجوائے کر سکے۔ باہر نکلا تو ایک غلط کام ان سے ہو گیا، بدکاری ہو گئی۔ اس کے لیے وہ ایک تالاب تھا، وہاں غسل کرنے گیا۔ مرنے سے پہلے، موت کا اس کا مقدر تھا، مرنے سے پہلے ایک فقیر وہاں سے گزرا، ان کو بولا کہ یہ باہر جو کپڑا رکھا ہے اس میں روٹی ہے، یہ آپ لے لو، آپ کو میں نے صدقے میں دے دی۔ وہ فقیر لے گیا، اچانک اس کا موت بھی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وزن کیا، 60 سال کی عبادت ایک طرف، پلڑا بھاری پڑ گیا، وہ بدکاری ایک طرف، وہ بدکاری والا پلڑا بھاری ہو گیا، 60 سال کی عبادت بھی کم رہ گئی۔ ملائکہ نے عرض کیا کہ صورتحال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا کہ یہ روٹی جو آخر میں انہوں نے صدقے میں دی ہے یہ اس پلڑے میں ڈال دو۔ جب وہ ڈالی تو پھر وہ پلڑا بھاری ہو گیا اور وہ جیت گیا۔ تو معلوم ہوا کہ میزان ترازو پیدا شدہ ہے نا پہلے ہی، لیکن اس کے بارے میں بھی دوسرے علماء کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ واقعہ آخرت میں ہوگا، اور آخرت میں جو ہونا یقینی ہے تو یقینی بات کو کبھی ماضی کے سیغے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، جس طرح اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلت ماضی کا سیکھا ہے، حالانکہ یہ تو زلزلے آئیں گے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، حالانکہ ماضی کے سیکھے کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کبھی کبھی، ہم بچپن میں بھی شاگردوں کو ڈراتے تھے کہ استاد تیرے اوپر ناراض ہے، بس تو مر گیا۔ ارے ابھی تو اس کو پٹائی ہوئی نہیں، لیکن ہم نے ماضی کے ذکر سے تعبیر کیا ہے۔ بہرحال اب سوال یہ ہے کہ
میزان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ کون سنبھالے گا؟ وزن کون کرے گا؟ تو بعض علماء کا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، کیونکہ ایک حدیث آتی ہے کہ بیدہ المیزان یخفض و یرفع، اللہ کے ہاتھ میں ہے میزان، وہ نیچے بھی کرتا ہے اوپر بھی کرتا ہے۔